اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ ابو طالب فرماتے تھے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ ہمیشہ رکھتا تھا اور ایک لمحے کے لیے بھی ان کو جدا نہ کرتا تھا اور نہ ہی کسی کا ان کے بارے میں اعتبار کرتا تھا، یہاں تک کہ ان کو اپنے بستر پر سلاتا۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا کہ رات کو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بستر پر نہ پاتا۔ جب میں ان کی تلاش میں اٹھتا تو وہ لحاف میں سے آوازیں دیتے کہ چچا جان میں یہاں ہوں، واپس آ جائیں۔ راتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے، عجیب عجیب باتیں بھی سناتے۔ حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ ایک بھیڑیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ان کو سونگنے لگا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد چکر لگا کر آپ پر درود پڑھنے لگا۔ اسی طرح حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ ایک نہایت حسین شخص آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ہاتھ پھیرتا، دوا دیتا اور غائب ہو جاتا۔ حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ میں اکثر خواب میں دیکھتا کہ تمام دنیا ان کی دیوانی ہو گئی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اور کہا کہ اے فرزند، میں نے تمہیں تاکید نہیں کی کہ تو مجھ سے جدا نہ ہوا کر؟ اس پر ایک غیب سے آواز آئی کہ اے ابو طالب تو غم نہ کر، محمد کے ساتھ خدا نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ اے ابو طالب، جب تو محمد سے جدا ہوتا ہے تو خدا محمد کے ساتھ ہوتا ہے۔ جناب ابو طالب فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آب زمزم سے سیر ہوا کرتے تھے۔ اکثر ابو طالب صبح ان کے لیے کھانا لاتے تو فرماتے کہ چچا جان میں کھانا کھا چکا ہوں۔ جناب ابو طالب جب دوپہر کا کھانا یا پھر شام کا کھانا اپنے بچوں کے لیے لاتے تو جناب ابو طالب اپنے بچوں سے کہتے کہ اس کھانے کو اس وقت تک تناول نہ کرنا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آ کر اس کھانے کو نہ کھا لیں۔ حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کھانے کو ہاتھ لگاتے وہ کھانا کبھی بھی ختم نہ ہوتا تھا، جس پانی کو منہ لگاتے تھے وہ شہد سے میٹھا ہو جاتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تھی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور قدرت جو خدا نے ان کو بچپن ہی سے دی تھی۔ جناب ابو طالب سے روایت ہے کہ میں راتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں اور مناجات اور ایسی باتیں سنا کرتا تھا کہ مجھے تعجب ہوتا کہ اہل عرب کی یہ پہلے تو عادت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کھانا کھاتے تو بسم اللہ پڑھتے، لیکن بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ جب بھی آپ پانی پی کر فارغ ہوتے تو آپ الحمدللہ ضرور کہتے تھے۔ ابو طالب سے ہی روایت ہے کہ آپ کھانے کی ابتدا میں بسم اللہ اور فارغ ہو کر الحمدللہ ہی کثیرہ فرماتے۔ سامعین قدر، یہ تھے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تھی ان کی شان۔ اللہ پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان کے صدقے مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ بھی ہماری اس جدوجہد میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک وائس کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا کر اس کار خیر میں حصہ ڈال سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔